جب تک سائنس ترقی پر نہیں تھی اس وقت تک لوگ سوچتے تھے غوث پاک 17 پاروں کے حافظ کیسے پیدا ہو گئے، لیکن آج تو سائنس بتا رہی کہ کھانے کی خوشبو بھی بچہ سونگتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ نادان، جب کھانے کی خوشبو بچے کو متاثر کر سکتی ہے تو کیا قرآن کی خوشبو بچے کو متاثر نہیں کر سکتی؟ حدیث کی خوشبو بچے کو متاثر نہیں کر سکتی؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں غوث پاک تو 17 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے، لیکن میرے سرکار غوث پاک کا فیضان تھا کہ ان کے بھانجے عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی حافظہ جمال مکمل قرآن مقدسہ کی حافظہ پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب عورتوں کے اندر تعلیم عام ہوگی تو ان کے اندر نماز کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ان کے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا، ان کے اندر سچائی بھی پیدا ہوگی۔ آپ نہیں جانتی، اللہ اکبر، میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں حضرت رابعہ بصریہ کی عبادت کے کتنے چرچے ہیں۔ رابعہ وہ عورت ہے جو پوری رات عبادت کرتی ہے، جب نیند آتی ہے تو رابعہ اپنے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچتی ہے، رابعہ کبھی اپنی آنکھوں کے اندر نمک ڈالتی ہے اور کہتی ہے اے نفس ظالم، تو مجھے سلانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ جب تو مجھے سلانے کی کوشش کرے گا تو میں تجھے اتنی خطرناک اور دردناک سزا دوں گی کہ تو کبھی بھی پھر مجھے سلانے کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بتاؤ، پوری رات عبادت کرنے والی، اللہ اکبر، دن کو روزہ رکھنے والی، اسی طریقے سے جب حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے، وہ رابعہ بصری بڑے اولیاء جس کے پاس آ کر کے تعلیم دیتے ہیں، درس لیتے ہیں، تصوف کی باتیں سیکھتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم ایک عورت سے ملے اور اس کے بعد پوچھا مائی تو کہاں سے آئی ہے؟ تو کہتی ہے من اللہ، میں اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ کدھر جانا چاہتی ہے؟ کہتی الی اللہ، میں اللہ کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ وہ ابراہیم ابن ادم سمجھ گئے یہ عورت کوئی معمولی بڑھیا نہیں ہے، تو کہا مائی یہ بتا کہ تو سفر کر رہی ہے لیکن کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ مع اللہ، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اتنا سننے کے بعد کہا مائی تیرے پاس کوئی توشہ نہیں، تیرے پاس کوئی سامان نہیں، تیرے پاس کپڑے نہیں، تو اتنا لمبا سفر کر رہی ہے۔ کہا مسافر تو سبھی ہے۔ کہا تو کھاتی کیا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اسے بتا دے کہ میں کھاتی کیسے ہوں۔ جیسے ہی ہاتھ ابھی پھیرے بھی نہ تھے کہ زمین کے اندر سے 2 کٹورے نکلے اور اس کٹورے کے اندر سالن تھا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد روٹی بھی وہاں موجود ہو گئی۔ کہا لے، ایک تو کھا، ایک ہم کھائیں گے۔ اس کے بعد اسے انہیں کھلایا، خود کھایا، اور اس کے بعد کہتے دیکھ لیا میں کہاں سے کھاتی ہوں، صرف میرا ہی رزق نہیں آتا، جو میرا مہمان بن جاتا ہے میرا اللہ اس کے لیے بھی رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس وقت ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا مائی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ کی کنیز ہوں۔ کہا تیری ماں نے تیرا جو نام رکھا وہ بتا۔ کہا میری ماں نے جو نام رکھا میرا نام رابعہ ہے، اور بصرہ میں رہنے کی وجہ سے لوگ مجھے رابعہ بصری کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک عورت اتنی بلندی پر کیسے پہنچی، اتنی عظمتوں پر کیسے پہنچی؟ یہ ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ماں کی تربیت نے رابعہ کو وہ بلندی پر پہنچایا کہ اللہ اکبر، بڑے اولیاء رابعہ کا نام سن کر کے گردن کو خم کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ رابعہ کی امی جان کو ایک کے بعد ایک 4 بیٹیاں ہوئی، تو یہ چوتھی تھی، اور اربار 4 کو کہتے ہیں، تو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ لیکن حیرت ہے، جس رات رابعہ پیدا ہونے والی تھی اس رات رابعہ کی ماں کو 3 دن کا فاقہ تھا۔ والد نے کہا بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں۔ تو رابعہ کی ماں نے کہا کھلاؤ گے کہاں سے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہیں سے مانگ کے لاتا ہوں۔ تو رابعہ کی ماں کہتی ہے بھوکا رہنا پسند ہے لیکن اللہ کے سوا مانگنا کسی کے سامنے پسند نہیں ہے۔ میں بھوکی رہ کر بچے کو جنم تو دے سکتی ہوں لیکن کسی کے یہاں کا مانگا ہوا کھانا کھا کر بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد اسی رات رابعہ
کہ جب ولادت کی شب آئی ہے تو ان کے والد کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور یہ ادا جب پسند آ گئی ہے تو میرے آقا نے رابعہ کے والد سے کہا جاؤ اور جا کر کے شہر کے بادشاہ سے کہنا کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تم کو 20,000 درہم دے یا دینار دے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس سے جا کر کے مانگوں گا تو وہ کہے گا کہ کیا مانگنے آیا ہے، کیا لینے آیا؟ کہا جا کے میرا نام کہہ دینا اور کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تجھے دے دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں جا کر کے کہوں گا حضور نے بھیجا ہے تو وہ ثبوت مانگے گا، یا رسول اللہ میں ثبوت کیا پیش کروں گا؟ آقا نے فرمایا جا کے اس سے کہنا کہ تو ہر رات جو ہے وہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کرتا تھا، لیکن آج رات تو نے درود نہیں پڑھے، بس یہی ثبوت ہے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ جب رابعہ کے والد پہنچے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے میری مدد کرو، تو کہا کہ حضور نے بھیجا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا ثبوت یہ ہے ہر رات تم 1000 مرتبہ آقا پہ درود پڑھتے تھے، آج کی رات تم نے درود نہیں پڑھا، یہی ثبوت ہے اور آقا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا جب غلام درود پڑھتے ہیں تو آقا درودوں کا انتظار بھی کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درودوں کے تحفے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انتظار وہاں ہوتا جہاں علم نہیں ہوتا، نادان کہیں پر تو علم نہیں ہونے پر انتظار ہوتا ہے اور کہیں پر علم ہونے کے بعد محبت کے تقاضے کی بنیاد پہ انتظار ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی مقرر صاحب آنے والے ہیں، پھر بھی ہم پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، آنے والے ہیں پتا ہے لیکن پھر کیوں پلٹ کر دیکھتے؟ محبت تقاضا کرتی ہے، محبت انتظار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو میرا عنوان وہ نہیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر! رابعہ کے والد جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے 1000 مرتبہ ہر رات درود پڑھنا تھا، آج کی رات نہیں پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی نشانی بتائی ہے، تو اس نے اللہ اکبر 20 بھی دیا اور مزید تحفتاً 20 دیا اور کہا یاد رکھنا جب بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ اللہ اکبر! لے کر کے لوٹے، پھر آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا آج صبح تیرے گھر جو بچی پیدا ہوگی وہ اپنے وقت کی ولی کاملہ ہے۔ اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب ماں اس قدر متقی اور پرہیزگار ہو جائے کہ حرام تو اپنی جگہ، مشتبہ تو اپنی جگہ، وہ حلال جگہ سے بھی مانگ کر کے کھانا پسند نہ کرے، تو ایسی ماں کے گھر میں رابعہ جیسی بیٹی پیدا ہوتی۔ آج کی مائیں مشتبہ آ رہا ہے آنے دو، حرام آ رہا ہے آنے دو، بلکہ اب تو اللہ اکبر العیاذ باللہ عورتیں برقع لگا کر ہوٹلوں کی سمت سفر کرتی ہے۔ کوئی ہائی وے پہ جا رہا ہے، کوئی پوائنٹ پر جا رہا ہے، اپنی گلی سے برقع پہن کر جائیں گے اور جب ہائی وے آئے تو برقع اتار دیں گے، ہوٹلوں پہ پہنچیں گے تو برقع اتار دیں گے، اور وہاں مسلمانوں کی عورتیں جھولا جھولے گی، مسلمانوں کی عورتیں کھانا کھائے گی، مسلمانوں کی عورتیں تماشے کرے گی۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ گلی سے برقع پہن کر نکلے تھے، ہائی وے پہ برقع کیوں کھول دیا؟ ارے گلی سے برقع پہن کے نکلے تھے، اگر کسی مجبوری کے تحت ہوٹل میں پہنچ گئے تو وہاں تو مزید اور پردے کی ضرورت تھی، کیونکہ گلی میں تو مسلمان تھے، گلی میں تو مسلمان تھے، گلی میں تو جان پہچان کے لوگ تھے، لیکن وہاں تو غیر مسلم ہے، کافر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بد نظری کرنے والے ہیں۔ آپ نے گلی میں برقع پہنا، ہائی وے پر کیوں اتارا؟ کیوں بے نقاب ہو گئی؟ تو پتا چلا ان بدبختوں کو گلی والوں کا خوف ہے، ان بدبختوں کو اللہ کا خوف نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں، خشیت ربانی نہیں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے، جو اہل علم ہے، جن کے پاس علم کا زیور، علم کا نور، علم کی روشنی، انہی کے پاس خدا کا خوف
اور اللہ کی خشیت موجود ہے